الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر اس وقت درس قرآن و حدیث فقہی مسائل کے حوالے سے یہ نشست کا سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس وقت صحیح مسلم شریف جو سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے دوسری بڑی افضل کتاب ہے، اس میں موجود ایک حدیث شریف کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول سے مروی ہے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ ان میں سے یہ ایک ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے، وعن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسجد بنی معاویہ دخل فرکع فیہ رکعتین وصلینا معه ودعا ربه طویلا ثم انصرف فقال سألت ربی ثلاثا فأعطانی سنتین ومنعنی واحدة سألت ربی أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بيسهم بينهم فمنعنيها۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی معاویہ کی مسجد پر گزرے، اس میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کی، اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور نے اپنے رب سے دراز طویل دعا مانگی، پھر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگیں، اس نے مجھے 2 عطا فرما دیں اور 1 سے منع فرما دیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، اس نے مجھے یہ عطا فرما دیا۔ میں نے سوال کیا کہ میری امت کو ڈبو کر ہلاک نہ کرے، اس نے مجھے یہ بھی عطا فرما دیا۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو، مجھے اس سوال سے منع کر دیا گیا، یعنی روک دیا گیا۔ یہ ترجمہ ہوا ہے، اب اس پر گفتگو مقصود ہے۔ سعد بن ابی وقاص جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ جن کو سرکار دو عالم نے خوشخبری سنائی ہے، ان کی زندگی میں، ان صحابہ کی زندگی میں ان کو یہ بتا دیا کہ آپ سب جنتی ہیں۔ جنتی ہونے کی خوشخبری 10 صحابہ کو حضور نے ان کی زندگی میں دی، ان میں سے ایک ہیں سعد بن ابی وقاص۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی معاویہ کی مسجد پر گزرے. بنی معاویہ ایک قبیلے کا نام ہے، انصار کا ایک قبیلہ ہے. انہوں نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی تھی جسے مسجد بنی معاویہ کہا جاتا تھا. پھر اس کا ایک اور نام بھی ہو گیا مسجد اجابہ. اجابہ اس لیے ہوا کہ وہاں حضور کی دعائیں قبول ہوئیں، حضور نے دعائیں مانگی وہاں جیسا کہ ذکر ہوا. تو اس مسجد کا ایک نام بعد میں مسجد اجابہ پڑ گیا. یہ مسجد مدینہ منورہ کے علاقے میں ہے، قریب میں ہے، مدینہ کے شہر میں ہے. اس کو مسجد بنی معاویہ کہا جاتا ہے اور مسجد اجابہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اس مسجد کی طرف آئے، مسجد بنی معاویہ کی طرف تشریف لائے اور اس میں تشریف لے گئے، یعنی اندر گئے مسجد میں، صرف باہر سے نہیں گزرے، مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھی. یہ نفلی رکعت تھی، نفلی نماز. محدثین نے فرمایا کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، اکیلے اکیلے بھی پڑھی ہوں گی سب نے، کیونکہ صحابہ نے بھی پڑھی ہیں. سعد بن وقاص فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز تھی. تحیۃ المسجد وہ نماز ہے جو آج بھی جاری ہے، مسنون نماز کہلاتی ہے. یعنی کوئی شخص کسی جگہ کسی مسجد میں جائے تو وہاں پر اگر نماز کا مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نیت کر کے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز ادا کرے. اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور جہاں تشریف لے جاتے وہاں کی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا فرماتے تھے. تو یہاں بھی آپ نے مسجد بنی معاویہ میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی. تو جو صحابہ ساتھ میں تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی. اب محدثین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھی ہو تو بھی اس لیے جائز ہے کہ اتفاقاً اگر نفلی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ جائز ہے اتفاقاً، اہتمام کے ساتھ نہیں. جیسے کہ اچانک کہیں چلے گئے اور لوگ بھی ساتھ میں ہیں تو جماعت کے ساتھ نفلی نماز پڑھ لی تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نفلی نماز کی جماعت وہ متصور نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز ہر ایک پڑھے گا. تو محدثین نے فرمایا کہ یہاں پر دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ پڑھی ہو، صحابہ نے بھی الگ الگ پڑھی ہوں، یہ بھی درست ہے. اور اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی ہو تو یہ بھی درست ہو سکتا ہے، جواز ہے کہ اتفاقاً پڑھی گئی. اتفاقاً نفلی نماز میں کوئی قباحت نہیں ہے. چنانچہ نماز تو پڑھ لی. اب نماز کے بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے اپنے رب سے لمبی دعا مانگی. دعا نفلی نماز میں بھی دعا ہوتی ہے سجدے کے اندر، فرض نماز میں سجدے میں صرف تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیحات ہیں فرض نماز میں، اور کوئی دعا نہیں. لیکن نفلی نماز میں اختیار ہے بندے کو اور مسنون ہے یہ عمل. اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ نفلی نماز میں جب الگ الگ بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سجدے میں دعائیں مانگ سکتا ہے. تسبیح پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا اپنے لیے سجدے میں جا کر وہ کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی
طویل دعا مانگی، طویل دعا. اب اسی طرح کی ایک حدیث اور بھی ثابت ہے، اور وہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، اور وہ حدیث ترمذی شریف اور سنن نسائی میں موجود ہے. اس میں یہ ذکر ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں نماز ادا کی. تو ممکن ہے کہ رات میں ادا کی ہو، یہاں پر رات کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے ذکر کیا وہاں پر خباب بن ارت نے کہ حضور نے رات میں طویل دعا مانگی وہاں مسجد میں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو پہلے نہیں کیا، یعنی اتنی طویل دعا نفلی نماز میں آپ نے نہیں مانگی مگر آج مانگی. تو اس کا جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس حدیث میں بھی موجود ہے. یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، اور زیادہ مشہور یہ حدیث ہے کیونکہ یہ حدیث حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب میں جمع کر دی، نقل کر دی. اب جب حضور نے دعا مانگی طویل، تو فقہا اور محدثین اس باب میں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا طویل بھی ہو سکتی ہے، مختصر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو اختیار ہے، چاہے لمبی دعا مانگے چاہے مختصر دعا مانگے، کیونکہ وہ الگ ہے نا، جماعت کے ساتھ تو نہیں ہے. امام اگر ہوگا تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ طویل دعا مانگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازی نماز میں شامل ہے. اب جیسے التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کوئی دعا پڑھی جاتی ہے. اب اگر امام کوئی بہت لمبی دعا پڑھے یا ایک سے زیادہ دعائیں پڑھے تو کیا ہوگا کہ نماز کا دورانیہ بڑھ جائے گا، طویل ہو جائے گی نماز. اور پھر نماز میں جو جماعتی ہیں مقتدی، ان میں سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے امام کو فقہا نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ بہت لمبی دعا پڑھے یا بہت لمبی نماز پڑھائے، معتدل ہو. لیکن جب الگ بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ قرأت بھی لمبی کر سکتا ہے، یعنی تلاوت کر رہا ہے نا قرآن کی، بڑی سورت بھی پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے اس کو. اکیلا پڑھ رہا ہے نا منفرد، اور لمبی دعا بھی مانگ سکتا ہے، التحیات میں بھی لمبی دعا مانگ سکتا ہے، اور نفل پڑھ رہا ہے تو سجدے میں بھی لمبی دعا مانگ سکتا ہے. یہ اس کو اختیار ہے منفرد کو. تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طویل دعا مانگی. اس لیے فقہا نے فرمایا کہ دعائیں طویل پڑھنا بھی درست ہے، اس لیے کہ مختلف قسم کی دعائیں ہو سکتی ہیں نا، بیماری سے شفا کی دعا، رزق روزی کی دعا، سلامتی کی دعا، خیر و برکت کی دعا، اور بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی مقصد کی دعا. تو اس طریقے سے اگر دعاؤں کا مجموعہ اگر سمجھا جائے تو وہ تو طویل ہو جائے گا. تو طویل دعا میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وقت کے حساب سے ہے کہ جو لوگ ہیں سامنے بیٹھے ہوئے یا نماز کے اندر لوگ شامل ہیں وہ اکتا نہ جائے، تو اجازت ہے کہ کوئی طویل یا لمبی دعا مانگ سکتا ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 رکعتیں پڑھی ان میں طویل دعا مانگی. اب فارغ ہوئے، یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ ثم انصرفا، جب حضور پلٹے دعا مانگ کر تو فرمایا حضور نے
میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی دعا میں، یعنی دعاؤں میں 3 باتیں مانگی، 3 باتوں کا سوال کیا اپنے رب سے، کیونکہ دعا تو اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. تو حضور نے 3 چیزیں، 3 باتیں اللہ سے مانگی. حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے فَأَعْطَانِي سِنْتَيْنِ، اس نے مجھے 2 عطا فرما دی، یعنی 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں قبول فرما لی اللہ نے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، اے میرے نبی، اے میرے رسول، ایسا ہی ہوگا. اور 1 سے منع کر دیا، یعنی تیسری جو دعا میں نے مانگی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ دعا نہ مانگے آپ، مطلب یہ کہ اس کو میں قبول نہیں کرتا، اس سے منع کر دیا اللہ نے. اب وہ 3 دعائیں کون سی تھیں یہ اللہ کے رسول خود بتا رہے ہیں. فرما رہے میں نے رب سے یہ سوال کیا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے. قحط کیا ہوتا ہے؟ اناج کی قلت ہو جائے، بھوک سے لوگ مرنے لگ جائیں، جیسے کوئی گزشتہ امتوں میں ایسا ہوا ہے. قحط نازل ہو گیا قدرتی طور پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، بعد میں بھی ایسا ہوا ہے. لیکن مجموعی طور پر پوری امت کو اللہ قحط سے ہلاک نہ کرے یہ دعا مانگی حضور نے، تو اللہ نے قبول کر لیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی امت پوری کے پوری قحط میں ہلاک ہو جائے، یعنی ایسا قحط پڑ جائے، ایسی قلت ہو جائے اناج کی، ایسی کمی ہو جائے رزق روزی کی کہ لوگ بھوک سے مر جائیں، سارے کے سارے سب مسلمان مر جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. دوسری دعا حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ میری امت کو سیلاب سے ڈبو کر ہلاک نہ کیا جائے، تو اللہ نے مجھے یہ بھی عطا فرما دیا. اب سیلاب سے اس طرح ہے کہ جیسے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب کفار نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ یا نوح آپ ایک کشتی بنائیں اور اپنے ماننے والوں کو اس میں بٹھائیں اور یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ یہاں پر اب میں سیلاب نازل کروں گا. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں پر پانی کا سیلاب آئے گا اور یہ باقی رہنے والے لوگ غرق ہو جائیں گے اس میں. آپ کی امت جو باقی رہ جائے گی نا یہاں، اس کو ڈبو دیں گے. تو ایسا واقعہ تو ہو چکا ہوا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ پچھلی امتوں کی طرح تو میری امت کو، پوری کے پوری امت کو بیک وقت اس طرح ڈبو کر ہلاک نہیں کرنا جیسا کہ پہلے ہوا ہے. تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی. حضور نے فرمایا فاتح کر دیا، یعنی کہ ٹھیک ہے پوری کے پوری امت اس طرح نہیں ہوگی. اب سیلاب آتے ہیں مگر یہ پوری امت پر نہیں آتے. مثلا کسی علاقے میں سیلاب آ گیا، آپ سنتے ہیں نا بارشوں میں فلاں جگہ سیلاب آ گیا، تو یہ کیا ہوتا ہے ایک جگہ میں آتا ہے، مخصوص جگہ میں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پورے دنیا میں سیلاب آ جائے اور ساری کی ساری امت غرق ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، ہلاک کر دیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، نوح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تھے اپنے ایمان والوں کو لے کر، اور باقی لوگوں کو سیلاب نے ڈبو دیا. تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے وعدہ کر لیا، حضور کی دعا قبول کر لی کہ آپ کی امت کو قحط میں بھی ہلاک نہیں کیا جائے گا اور سمندر میں یا سیلاب میں ڈبو کر ہلاک نہیں کیا جائے گا. یہ 2 دعائیں قبول کر لی.
اب حضور نے فرمایا کہ میں نے اب تیسری دعا مانگی، یہ سوال کیا کہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو، تو اللہ نے مجھے اس سے روک دیا، منع کر دیا. یعنی کہ یہ تو امتحان ہوگا آپ کی امت کا آپس میں جنگوں کے ذریعے، کہ جنگیں ہوں گی آپس میں، مسلمان لڑیں گے، مسلمان آپس میں جھگڑیں گے، مسلمان آپس میں جنگ کریں گے، یہ ہوں گے. چنانچہ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جنگیں ہوئیں وہ مسلمانوں کے درمیان ہوئی. جنگ صفین، جنگ جمل، پھر واقعہ کربلا، یہ مسلمانوں کے درمیان ہوئی نہیں جنگیں، دونوں طرف مسلمان تھے مگر جنگ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے روک دیا حضور کو کہ یہ دعا مت مانگے آپ، ایسا ہوگا، یہ سلسلہ چلے گا. کیوں؟ کہ اس میں آزمائش ہے قوم کی، آپ کی امت کی، کہ آپ کی امت آپس میں بھائی بندی کے ساتھ رہتی ہے یا نہیں رہتی. اللہ ان کو آزمائے گا کہ دو بھائی مل کر آپس میں سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، جھگڑتے ہیں یا اتفاق محبت سے رہتے ہیں، یہ دیکھے گا اللہ. ٹیسٹ ہوگا ان کا، امتحان ہوگا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس دعا سے روک دیا، یعنی یہ دعا قبول نہیں کی. حضور نے تو دعا مانگ لی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ دعا نہیں قبول ہوگی آپ کی. مطلب یہ ہے کہ یہ جنگوں کا سلسلہ قیامت تک چلے گا. آج بھی ہو رہا ہے، آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، دو مسلمان ممالک بھی آپس میں جنگ کر لیتے ہیں، دو مسلمان بھی آپس میں لڑ لیتے ہیں، دو قبیلے بھی آپس میں لڑتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، ہوتا ہے نا آج کل، ہم سب کو پتہ ہے. دو قبیلے آپس میں لڑے، وہ دو قبیلے کون تھے؟ ایک کافر ایک مسلمان؟ نہیں، دونوں مسلمان تھے. تو یہ وہی بات ہے کہ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، دونوں کلمہ پڑھنے والے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ دعا حضور کی قبول نہیں ہوئی کہ اللہ آپس میں جنگیں نہ ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں ہوں گی، اس کے ذریعے امتحان ہوگا ان کا. اسی امتحان میں اللہ ان کو گرفت کرے گا کہ کس نے اس پر عمل کیا اور کس نے نہیں کیا، کس نے جھگڑا کیا اور کس نے نہیں کیا. اللہ یہ دیکھے گا کون حق پر ہے کون نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا. چنانچہ حضور کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر تو گزشتہ امتوں کی طرح نہ پوری امت بھوک اور پیاس سے ہلاک ہوگی. اب دیکھیں مہنگائی ہو جاتی ہے، مہنگائی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے پوری کی پوری امت ہلاک ہو گئی. ایسا نہیں ہو رہا نا، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو قحط یعنی اناج کی شدید قلت، اس کو قحط کہتے ہیں، یعنی اناج کا ختم ہو جانا، لوگوں کا بھوکوں سے مرنا. یہ تو ہوا ہے پہلے امتوں میں. اللہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس سے بچایا، یہ دعا قبول کر لی کہ پوری قوم کو ہلاک نہیں کرے گا اللہ قحط کے ذریعے. پھر دوسری دعا میں کہ سمندر میں یا سیلاب میں ڈبو کر اے اللہ تو میری امت کو ہلاک نہیں کرنا. اللہ نے یہ بھی کر لیا دعا کو. اب دیکھیں آپ لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں تو وہ تو اکا دکا ہوتا ہے نا، پوری قوم تو نہیں ڈوب رہی. نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح پوری قوم تو سیلاب میں نہیں ڈوب رہی. یہ تو ادھر ادھر واقعات ہو جاتے ہیں.
کوئی بندہ سمندر میں گیا وہاں ڈوب گیا، کوئی سیلاب آ گیا کچھ لوگ اس میں ڈوب گئے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں جو بات ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ پوری کے پوری قوم، پوری کے پوری امت سیلاب سے یا پانی میں ڈوب کر ہلاک نہیں ہوگی، مگر تیسری دعا آپس میں جنگ نہ ہو، یہ اللہ نے نہیں قبول کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی حکمت ہے، بندے کی کون سی دعا قبول کرے اور کون سی قبول نہ کرے، اس طرف بھی دھیان رکھنا ہے اس حدیث کی روح سے، کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہر دعا ہمارے مانگنے کے بالکل مطابق پوری ہو جائے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، یا تو پوری کی پوری قبول ہو جائے، اللہ کے حکم میں اسی طرح ہے تو ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے، ہماری بہتری ہے کوئی، تو ہو سکتا ہے کچھ دعا قبول ہو کچھ نہ ہو، اور اگر ہماری بہتری ہے تو پوری کے پوری دعا قبول نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ نے بہتری نہیں سمجھی کوئی امتحان کے لیے امت کے، تو حضور کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے حضور کو روک دیا، اس سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر جائز دعا مانگی جا سکتی ہے، ممانعت صرف ناجائز دعا کی ہوتی ہے، حرام کام کی دعا، گناہ کی دعا، وہ مانگنا گناہ ہے، حرام کی دعا مانگنا حرام ہے، ناجائز کی دعا مانگنا ناجائز ہے، لیکن جائز دعا مانگنا اس کی اجازت ہے، قبول ہو یا نہ ہو یہ اللہ پر ہے۔ حافظ وظیفہ تو دعا گفتنس تو بس، در بند عام آواش کہ نہ شنید یا شنید۔ حضرت حافظ شیرازی، حافظ شمس الدین شیرازی مشہور صوفی شاعر گزرے ایران کے، وہ یہ فرما رہے ہیں یہ شعر میں، حافظ وظیفہ تو دعا گفتنس تو بس، حافظ تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ تم دعا کرو، بس جائز کام کی دعا کر لو، در بند عام آواش کہ نہ شنید یا شنید، اس طرف سے اپنی نظریں ہٹا لو کہ وہ سنی گئی یا نہیں سنی گئی، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اللہ کا کام دعا قبول کرنا ہے، وہ قبول کرے کس اعتبار سے کرے یہ اس کو زیادہ علم ہے، وہ جانتا ہے، اور کس طرح قبول فرمائے، کب قبول فرمائے یہ بھی وہی جانتا ہے، فوراً کر لے قبول یہ اس کی مشیت ہے، فوراً قبول نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، آدھی قبول کرے یہ اس کی مرضی ہے، آدھی بعد میں قبول کرے یہ اس کی مرضی ہے، کس طرح قبول کرے یہ اس کی مرضی ہے، کب کرے یہ بھی اس کی مرضی ہے، یا تمہاری اس دعا کے بدلے میں کوئی اور تمہاری حاجت پوری کر دے، کوئی اور تمہیں بھی خبر نہیں، یہ بھی اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ چنانچہ بندے کا کام کیا ہے؟ دعا کر لینا۔ تو اس حدیث سے آج ہم کو یہ پتہ چلا کہ بندے کا کام اصل میں دعا کرنا ہے بس، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور یہ بھی جان لینا ہے کہ دیکھو کوئی دعا نبی کی بھی قبول نہیں ہوئی تو عام بندہ کیا چیز ہے؟ اگرچہ دعا قبول کرنا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، تو اسی طریقے سے وہ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ بندے کا کام تو یہ ہے کہ دعا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا
قبول کروں گا. تو قبول کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری دعا سنوں گا، اور سننے کے بعد جس طرح سے ممکن ہوگا اسی طرح کروں گا. شرط یہ ہے کہ بندہ جب دعا مانگے تو شک و شبے سے نہ مانگے، یقین سے مانگے، یعنی پوری عاجزی کے ساتھ دعا مانگے. یہ نہیں کہ بے یقینی سے مانگے، نہ، یقین سے مانگے. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری حدیث شریف کے درس کی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین. ایک اعلان ضروری یہ ہے کہ محرم کی چاند رات سے روزانہ عاشورہ تک عشاء کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹے تک کے لیے مجالس ہوگی، ہمیشہ ہوتی ہیں. اور شہر کراچی میں ہمارے مشائخ نے قیام پاکستان سے بہت سالوں پہلے اہل سنت والجماعت کے طرز پر عقیدے کے مطابق یہ سلسلہ شروع کیا تھا، جو آج تک اللہ کے فضل سے جاری. تو یہ مجالس کا سلسلہ چاند رات سے شروع ہو جائے گا. اگر کل چاند ہوا تو کل سے، ورنہ پرسوں سے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں حاضری کی توفیق عطا کرے. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.